ان عیدوں کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو خداوند اپنے کلام میں صاف طور پر بیان کرتے ہیں کہ یہ خداوند کی عیدیں ہیں، یہ خداوند کی عیدیں ہیں، یہ میری عیدیں ہیں۔ بہت سارے لوگ اس ٹائٹل کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شریعت کی عیدیں ہیں، یہ موسیٰ کی عیدیں ہیں، یہ یہودیوں کی عیدیں ہیں، یا یہ اسرائیلیوں کی عیدیں ہیں۔ بائبل میں جو سب سے پہلے ان عیدوں کے لیے ٹائٹل آیا ہے وہ یہی ہے کہ خداوند خدا انہیں اپنی عید کہتے ہیں، کہ میری وہ عیدیں جن کا تمہیں مقدس مجموع کے لیے اعلان کرنا ہے، بنی اسرائیل میں جن عیدوں کا اعلان کرنا ہے وہ میری عیدیں ہیں اور وہ یہ ہیں۔ اور ان کی تعداد ہم دیکھتے ہیں یہ 7 عیدیں ہیں۔ پہلی عید عید قیام، دوسری عید بے خمیری روٹیوں کی عید، تیسری عید پہلے پھلوں کی عید، چوتھی عید جو ہے عید پینتیکوست، پانچویں عید نرسنگوں کی عید، چھٹی عید کفارہ کی عید اور ساتویں عید عید قیام ہے۔ ہمیں سے تمام تر وہ لوگ جو بائبل کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ 7 کا عدد کاملیت کا عدد ہے، اور خداوند کی ان 7 عیدوں کا بھی مطلب یہی نکلتا ہے کہ یہ کامل عیدیں ہیں، یہ کمال عیدیں ہیں اور یہ کامل ہیں۔ ان عیدوں کے اندر جب ہم جھانک کر دیکھتے ہیں تو خدا کا ایک پلان ہے، ایک پراپر منصوبہ ہے، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 4 پہلی جو عیدیں ہیں وہ تکمیل کو پہنچ چکی ہیں، اور 3 جو عیدیں ہیں ان کی فلفلمنٹ ابھی باقی ہے۔ کس طرح سے؟ ہم جب عید فصح کی بات کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے جو کہ خدا کا بے عیب برا ہے، اس نے اس روز قربان ہو کر عید فصح کی فلفلمنٹ کی، اس کی تکمیل کر دی۔ اس کے بعد جب اس کا بدن، بے گناہ بدن، پاک بدن قبر میں رکھا گیا تو وہ بے خمیری روٹیوں کی عید کو پورا کرتا ہے کہ خمیر سے پاک روٹی، خداوند یسوع مسیح کا بے گناہ بدن۔ تیسری عید کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح جی اٹھے تو وہ پہلے پھلوں کی عید کے روز جی اٹھے، جسے ہم آج ایسٹر کا نام دیتے ہیں، ویسے تو اسے ایسٹر کا نام نہیں دینا چاہیے تھا۔ یہ تینوں عیدیں خداوند کی پہلی آمد پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پوری ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد عید پینتیکوست جب ہم دیکھتے ہیں تو عید پینتیکوست کے روز جب روح القدس نازل ہوا اور ایمانداروں کی پہلی فصل، پہلے پھل جمع کیے گئے، تو وہ عید جو تھی عید پینتیکوست کی فلفلمنٹ تھی، اور جو اس وقت سے لے کر اب تک وہ چل رہی ہے۔ یہ پہلی 4 عیدیں جو ہیں ان کی تکمیل ہو چکی ہے۔ باقی جو 3 عیدیں ہیں، ایک نرسنگوں کی عید، ایک کفارہ کی عید اور ایک عید قیام، اس کی فلفلمنٹ ابھی باقی ہے، کیونکہ بائبل ہمیں اس کے شواہد دیتی ہے۔ بائبل یہ بتاتی ہے کہ خداوند پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی اپنی دلہن کو لینے کے لیے آئیں گے۔ جب خداوند زمین پر آئیں گے تو اس وقت نرسنگے پھونکے جائیں گے۔ خداوند، بلکہ زکریہ کی کتاب میں صاف طور پر لکھا ہے کہ اس روز خداوند زور کا نرسنگا پھونکیں گے، خداوند نرسنگا پھونکیں گے، وہ نرسنگوں کی آواز کے ساتھ آئیں گے۔ وہ روز جو ہے وہ روز نرسنگوں کی عید کی فلفلمنٹ کا ہوگا، یعنی کہ اس روز خدا کے لوگ جمع بھی کیے جائیں گے، کیونکہ نرسنگے بجانے کا کچھ مقصد تھا۔ پہلا مقصد یہ کہ لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا، دوسرا مقصد یہ کہ عبادت میں نرسنگے بجائے جاتے تھے اور خدا کے لیے یہ نعرے کا کام ہوتا تھا، تیسرا مقصد یہ تھا کہ جنگ کرنے کا وقت تھا، جنگ کے لیے لوگوں کو جب بلایا جاتا تھا تو نرسنگے پھونکے جاتے تھے۔ اس روز ہم دیکھیں گے کہ خداوند اپنے لوگوں کو جمع بھی کریں گے، اور اس روز غیر اقوام کے ساتھ جنگ بھی ہوگی اور خداوند کی دشمن فوجوں کا مقابلہ ہوگا۔ اس روز انہیں شکست بھی دی جائے گی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ عید کفارہ یا یوم کفارہ کی جو بات کرتے ہیں ہم،
کفارہ کا مطلب ہے ڈھانپ دینا، کور کر دینا، درگزر کر دینا۔ عید قیام کی فلفلمنٹ اس لیے باقی ہے کیونکہ جب خدا یسوع مسیح واپس آئیں گے اور ان کے ظہور کو دیکھ کر جب ان کی قوم کے لوگ، بنی اسرائیل کے لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے تو اس روز خدا ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور ان کی جو ہے وہ کفارہ ہو جائے گا اور وہ خدا میں قبول کر لیے جائیں گے۔ جیسے یوسف نے اپنے بھائیوں کے گناہ کو معاف کیا، ایسے ہی خدا اپنی قوم کے گناہ کو معاف کر کے انہیں قبول کر لیں گے۔ یہ اس کی فلفلمنٹ ہوگی۔ اور عید قیام کی جو فلفلمنٹ ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا کا تخت آدمیوں کے درمیان لگ جائے گا، مسیح یسوع کی 1000 سالہ بادشاہت کا قیام ہو جائے گا، تو اس وقت عید قیام کی بھی تکمیل ہو جائے گی۔ ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ عیدوں کے حوالہ سے جب ہم بات کرتے ہیں تو لفظ عید جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے لیے عبرانی کے لیے لفظ ہے موعد۔ موعد کا مطلب ہے مقررہ وقت، ایک ٹائم جو اپوائنٹ کر دیا گیا، ایک وقت جس پر نشان لگا دیا گیا، ایک وہ وقت جسے خدا نے پہلے سے مقرر کر دیا ہے۔ یعنی کہ عید کا مطلب جیسا عام ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے صرف خوشی منانا، نئے کپڑے پہننا اور طرح طرح کے کھانے بنانا اور آپس میں تحائف دینا نہیں ہے، بلکہ خداوند کی عیدوں کا مطلب ہے مقررہ وقت، ایک وقت وہ جو خدا مقرر کرتا ہے۔ آمین، آمین، آمین۔ خداوند کے مقررہ وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں خدا کے پروگرام جو ہیں، خدا کے مکاشفات، خدا کے بھید پنہاں ہیں۔ اور جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ عید فصح پر خدا یسوع مسیح کا قربان ہونا یہ مکمل پلان تھا خدا کا، اور خدا اپنی عیدوں کے اندر اپنے پلان کو رکھتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں ان عیدوں پر نظر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے عزیزو، وہ نادانستہ طور پر یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں خدا کے پلان پر نظر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ان عیدوں پر نظر کریں گے، ان کی گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہی عیدوں کے اندر خدا کے پلان ہیں، اور کفارہ سے لے کر خدا یسوع مسیح کی قربانی سے لے کر پینتیکوست کی برکت تک، اور پینتیکوست کی برکت سے لے کر مسیح کے روبرو ہمارے حاضر ہونے کا سارا پلان ہمیں عیدوں کے اندر نظر آتا ہے۔ ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ عید قیام کے لیے جب اس کی ترتیب ہم بائبل میں سے دیکھتے ہیں تو بائبل میں یہ ہے، خدا اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہنا کہ تم ان دنوں میں، عید قیام کے دنوں میں تم نے شاخیں درختوں سے کاٹنی ہے اور جھونپڑے بنانے ہیں، سائبان بنانے ہیں، اور تم نے گھروں میں نہیں بلکہ ان سائبانوں میں رہنا ہے، خیمے لگانے ہیں، خیموں کے اندر رہائش کرنی ہے۔ ان ساری باتوں کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے تاکہ تمہاری قوم کو یہ یاد رہے کہ جب میں انہیں کے مصر میں سے لے کر آیا تھا تو میں نے انہیں بیابانوں میں، سائبانوں میں ٹکایا تھا، اور وہاں میں نے ان کی درندوں سے حفاظت کی، سانپوں سے حفاظت کی، اور ہر طرح کے جانوروں سے حفاظت کی، اور دشمنوں سے حفاظت کی، اور میں نے انہیں مکمل طور پر تحفظ فراہم کیا۔ یہ مسافر تھے اور میں ان کے ساتھ رہا، اور میں نے انہیں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہونے دی۔ جب یہ سائبانوں میں تھے، جب میرے کہنے کے مطابق یہ چل پڑے تھے، تو میں نے رات دن انہیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے فراہم کیا، یہاں تک کہ ان کے نہ تو جوتے پھٹے اور نہ ان کے کپڑے پھٹے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ جب خدا ساتھ ہوتا ہے تو یہ ساری برکتیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ خدا نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ اس دن کی، اس وقت کی، اس سلسلہ کی یادگاری کے لیے تم عید قیام کے وقت جھونپڑے لگانا اور جھونپڑوں کے اندر، خیموں کے اندر قیام کرنا۔
خیمے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو خیمہ کا گھر، جیسا پولس ہمیں کہتا ہے کہ خیمہ کا گھر جو ہے یہ خیمہ گرایا جاتا ہے، خیمہ کا گھر عارضی ہوتا ہے، خیمہ کا گھر مستقل جو ہے وہ رہائش کے لیے نہیں ہوتا۔ خیمہ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ ہم نے آگے سفر کرنا ہے۔ پکا گھر اس وقت بنایا جاتا ہے جب رہائش کی جاتی ہے، پر جب خیمہ لگایا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم نے سفر کرنا ہے، ہماری یہ منزل نہیں ہے۔ کام کے مطابق بیابان کے اندر خیمے لگائے گئے، خیموں میں خدا کے لوگ رہائش کرتے تھے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں مجھ سے، بلکہ میری کلیسیا کے کسی شخص سے، کسی پاسٹر صاحب نے کہا کہ تم خیموں کی بناؤ گے تو کیا جھونپڑے بناؤ گے، جھونپڑوں کے اندر رہو گے؟ تو وہ کلیسیا کے جو ممبر تھے میرے پاس آئے اور انہوں نے ایسا کہا۔ میں نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کرنے والے، حقیقت میں ہم آپ ہی خیمہ ہیں، ہمارے یہ بدن خیمہ ہے۔ ہم منتظر ہیں کہ کب ہم اپنے مستقل گھر کو جائیں۔ آمین آمین آمین۔ آمین۔ میرے عزیزو، بنی اسرائیل خیموں میں رہے، وہ خیموں میں بود و باش کرتے تھے۔ یہ اس سارے سلسلے میں، ساری کہانی میں اہم بات نہیں ہے۔ اس سارے سلسلے میں، اس ساری کہانی میں جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ ان خیموں کے درمیان خدا رہتا تھا۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ خدا نے بھی موسیٰ سے کہا کہ میرے لیے بھی ایک خیمہ تیار کر، یعنی کہ خیمہ اجتماع۔ خدا نے جب اس کے لوگ بیابان میں تھے، اس کے لوگ صاحبانوں میں تھے، تو خدا نے بھی اپنا خیمہ اپنے لوگوں کے درمیان لگایا، اور وہاں پر خدا نے اس بات کا نشان دیا کہ خدا تمہارے درمیان ہے۔ اس سے آپ اور میں اس بات میں تسلی پاتے رہیں کہ ہم جیسے حالات میں ہوں گے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہم بلندیوں پر ہیں تو خدا ساتھ ہے، ہم اگر وادیوں میں ہیں تو خدا ہمارے ساتھ ہے، کہیں اتار ہے تو کہیں جو ہے وہ نشیب و فراز ہے۔ ان سارے حالات میں ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ مجھے خادم کی بات یاد آتی ہے، اس نے کہا کہ اگر میں تذلیل کی وادی میں بھی اتارا جاؤں، جہاں ذلت و رسوائی ہے، میرا خدا وہاں بھی میرے ساتھ ہے۔ آمین آمین۔ ہمارا خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ مزید جب ہم عید قیام کے حوالہ سے بات کرتے ہیں، ایک تو خیموں کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ ہمیں یہ تسلی ہونی چاہیے کہ ہم ایک خیمہ کے گھر میں ہیں۔ یہ جب خیمہ کا گھر گرایا جائے گا تو پھر ہمیں ہمارا مستقل گھر فراہم کیا جائے گا۔ جو عید ہے یہ فصل جمع کرنے کی عید ہے۔ جب فصل جمع کر لی جاتی تھی تو اس وقت یہ عید منائی جاتی تھی، اس وقت یہ عید منانے کا حکم تھا۔ بنی اسرائیل جس زمین پر رہتے تھے وہاں پر جب وہ فصل کو جمع کر لیتے، اپنا کام پورا کر لیتے، تو اس کے بعد وہ نرسنگوں کی عید مناتے، کفارہ کی عید مناتے، اور عید قیام کو بڑے جوش اور دھوم دھام سے مناتے۔ آج ہمارے لیے ان عیدوں میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم کسی فصل کی کٹائی کے لیے تو جمع نہیں ہیں، ہم اس لیے جمع ہیں کہ بہت جلد فصل کٹی جانے والی ہے۔ اور یہ فصل کی کٹائی ہے کیا؟ یہ دنیا کا آخر ہے۔ فصل کی کٹائی دنیا کا آخر ہے، اور کھیت پوری دنیا ہے۔ خدا کے لوگ اس کھیت میں کام کر رہے ہیں، اور جب یہ کام پورا ہو جائے گا اس وقت فصل کی کٹائی ہوگی، جس کا ذکر ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب میں کہ وہاں پر دو فرشتے دیکھے گئے۔ ایک فرشتہ بادل پر بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں درانتی ہے، اور ایک قدس سے نکلتا ہے اور اس کے ہاتھ میں بھی درانتی ہے، اور وہ دونوں کام کیا کرتے ہیں؟ وہ فصل کی کٹائی کرتے ہیں۔ اور انہیں حکم دیا گیا کہ زمین کی فصل پک چکی ہے، اپنی درانتی ڈال دے، اور جو فصل زمین کی تیار کے کاٹے جانے کا انتظار رہے ہیں، اس روز دو طرح کی فصل کاٹی جائے گی، ایک ایمانداروں کی فصل
اور ایک بے دینوں کی فصل، جو بے ایمان لوگ ہیں، جو ایمان نہیں لاتے، ایمانداروں کی فصل کاٹی جائے گی اور خدا کے خطہ میں جمع کی جائے گی، اور بے دینوں کی فصل کاٹی جائے گی اور خدا کے قہر کے حوض میں ڈالا جائے گا۔ ہم عید قیام پر جب غور کرتے ہیں تو یہ فصل کی کٹائی کا وقت ہے، اور جب فصل کی کٹائی ہو جائے گی تو پھر عید قیام منانے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ آمین 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 آمین۔ جب فصل کی کٹائی ہو جائے گی، جب خدا کے لوگ خدا کے خطہ میں جمع کیے جائیں گے، اور شریر جو لوگ ہیں، وہ فصل جو زمین کی ہے، وہ جب خدا کے قہر کے حوض میں ڈالی جائے گی اور وہاں وہ لتاڑی جائے گی، اس کے بعد عید قیام جو ہے وہ اس زمین پر قائم کی جائے گی۔ اور وہ عید قیام کیا ہے؟ وہ عید قیام خدا یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت ہے۔ ہاللیلویا 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 ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ عید قیام خدا یسوع مسیح 1000 سالہ بادشاہت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر آدم سے لے کر اب تک تقریباً 6000 سال گزر چکے ہیں۔ ہم 7ویں 1000 سال میں جانے کو ہیں۔ خدا کی نظر میں ایک برس جو ہے وہ 1000 برس کے برابر ہے۔ اس طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم خدا کے 7ویں 1000ویں برس میں داخل ہونے والے ہیں، اور ہم خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے والے ہیں، ہم خدا کے سبت میں داخل ہونے والے ہیں۔ اور یہ وہی وقت ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ سلامتی کا شہزادہ حکومت کرے گا، اور اس کی سلطنت کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ زمین کے سارے قائل اس کے آگے آئیں گے اور اس کے آگے آ کر وہ جھکیں گے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا۔ زکریا کی کتاب میں عید قیام کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ 14ویں باب میں اس کی غالباً 15 آیت سے لکھا ہے کہ جب خداوند اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ آئیں گے اور یروشلم میں اپنا تخت لگائیں گے، تو وہاں پر زمین کی ساری قومیں عید قیام منانے کے لیے خداوند کے حضور میں آئیں گی، اور جو عید قیام منانے کے لیے نہ آئے گا اس پر خدا لعنت بھیجیں گے، اور ان کے لیے یہ اچھا نہیں ہے۔ جو اس عید میں شامل ہوں گے ان کے لیے یہ بد ہے، جو اس عید میں شامل نہ ہوں گے ان کے لیے لعنت ہوگی۔ ہم عید قیام کے حوالہ سے جب تواریخ پر نظر کرتے ہیں تو ہمیں کچھ خاص باتیں ان دنوں پر نظر آتی ہیں، جیسا کہ جب پہلی ہیکل بنائی گئی، سلیمان کی ہیکل، جب سلیمان نے ہیکل بنائی تو ہیکل کی جو مخصوصیت کی گئی، جو پہلی ہیکل خدا کا گھر اس زمین پر بنایا گیا، اس کی مخصوصیت جو کی گئی وہ عید قیام کے روز میں کی گئی، اور عید قیام میں خداوند کا گھر بنایا گیا، سجایا گیا اور مخصوص کیا گیا تاکہ خداوند یہاں پر اپنے لوگوں کے درمیان میں رہے۔ آمین۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، جب ہم نہمیہ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو نہمیہ کے دور میں، عزرا کاہن کے دور میں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوبارہ سے جب بنی اسرائیل قوم بابل کی 70 برس کی غلامی سے واپس آتی ہے تو پھر سے ہیکل کو بنایا جاتا ہے اور ہیکل کو رینیو کیا جاتا ہے، اور پھر سے جو اس کی مخصوصیت کی جاتی ہے وہ بھی عید قیام کے روز کی جاتی ہے۔ ہاللیلویا 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 ہاللیلویا۔ تو ہیکل کی مخصوصیت کا وقت، ہیکل کو مخصوص کرنے کا وقت ہم تواریخی پہلو سے دیکھتے ہیں تو دونوں بار وہی وقت چوز کیا گیا جسے ہم عید قیام کہتے ہیں، یعنی کہ یہی وہ دن جو آپ کے سامنے گزر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم خدا کا مقدس ہیں، ہم خدا کی ہیکل ہیں، ہم خدا کا مقدس ہیں، اور ہمیں جو ہے خداوند کے روبرو جب ہم ہوں گے، خداوند کا جلال جب براہ راست ہم پر ظاہر ہوگا تو عید قیام کا روز ہوگا۔ ہاللیلویا 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 ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ مزید ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے کہ آج ہم یہ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ ہمیں یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ان عیدوں کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ ہمارا واسطہ نہیں ہے تو پھر ان کے ساتھ مسیح کا بھی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔
پر جب ہم بائبل میں سے پڑھتے ہیں زکریا کی کتاب میں، مکاشفہ کی کتاب میں، تو خداوند ان عیدوں کی فکر کرتے ہیں. خداوند ان عیدوں پر جو ہے اپنا ظہور، اپنا جلال، اپنا پلان ہمارے سامنے رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند ان عیدوں کی فکر کرتے ہیں. خداوند کی نظر میں ان عیدوں کی اہمیت ہے. جب خداوند کی نظر میں ان عیدوں کی اہمیت ہے تو پھر ہماری نظر میں بھی ان عیدوں کی اہمیت ہونی چاہیے. آمین 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 آمین. آمین. بہت سارے لوگ یہ خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے شریعت کو پورا کر دیا ہے، تو اب ہمیں شریعت کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری کتابیں شریعت کی کتابیں ہیں، عیدیں یہ شریعت کی عیدیں ہیں. میرے جو ہمارا تعلق یسوع مسیح کے ساتھ ہے، جب ان ساری عیدوں کا تعلق یسوع مسیح کے ساتھ ہے تو پھر ہم جو مسیحی ہیں ہمارا بھی تعلق یسوع مسیح کے ساتھ ہوتے ہوئے ان عیدوں کے ساتھ بالکل بالکل ضرور ہے. اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ اس بات کو سمجھے، آج وہ اس بات کو جانے کہ ہمارا واقعی ان کے ساتھ تعلق ہے. یسوع مسیح عید فصح پر قربان ہوتے ہیں، بے خمیری روٹیوں پر قبر میں رکھے جاتے ہیں، پہلے پھولوں پر جی اٹھتے ہیں، عید پینتیکوست پر اپنے روح القدس کو نازل کرتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی خدمت، یسوع مسیح کی منسٹری، یسوع مسیح کا پورا فوکس ان عیدوں کے اوپر ہے. تو ہمیں اس بات پر دھیان کرنا چاہیے کہ کیا یہ عیدیں واقعی اتنی اہم ہیں. عزیزو، وہ کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ان عیدوں کو منانے کے لیے ان کا دل مائل بھی ہوتا ہے، پر بہت سارے لوگ انہیں کہتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ یہ عیدیں منائیں گے تو آپ یہودی ہو جائیں گے یا آپ شریعت کے ماتحت ہو جائیں گے. تو میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ بھی سوال کیا کہ میرے عزیزو، جب ہم پینتیکوست دن مناتے ہیں، حالانکہ یہ یہودی عید ہے، یہ کوئی الگ عید نہیں ہے، یہ انہی 7 عیدوں میں سے ایک عید ہے. جب ہم عید پینتیکوست مناتے ہیں تو عید پینتیکوست منانے کے باعث سے جب ہم یہودی نہیں ہوتے اور پہلی 3 عیدیں منانے کے باعث سے ہم یہودی نہیں ہوتے، تو باقی بھی عیدیں منانے سے ہم ہرگز یہودی نہیں ہو جائیں گے، بلکہ ہم مسیحی ہی رہیں گے. آمین آمین آمین. آمین. یہاں پر جب عیدیں منانے کی بات کی جاتی ہے تو مجھے روت کی بات یاد آتی ہے. روت اپنی ساس نومی سے کہتی ہے کہ جہاں کہیں تو جائے گی میں تیرے ساتھ جاؤں گی، جن تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا. ہم غیر اقوام میں سے جو لیے گئے ہیں، ہم تو جو اسرائیل اصلی زیتون ہے اس میں پیوند کیے گئے، اس میں ہماری پیوند کاری کی گئی ہے. تو ہمارے منہ سے ایسا لفظ کیوں نہیں نکلتا کہ تمہارا خدا میرا خدا ہے، تمہارے لوگ میرے لوگ ہیں، اور جو تم سے کلام کیا گیا وہ ہم سے کلام. ہاللیلویا ہاللیلویا. ہاللیلویا. تو جب ایسا کہیں گے کہ انہیں ہم اجنبی سمجھتے ہیں، ہمیں اپنی اپنی سی لگنے لگیں گی. اور خداوند کے فضل سے ہم آج کے میسج میں سے یہ دیکھ چکے ہیں کہ جب خداوند کا تعلق ان عیدوں سے ہے تو پھر ہمارا بھی تعلق خود بخود ان عیدوں سے بن جاتا ہے. آمین آمین. عید قیام کا پیغام جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ خداوند کی آمد بہت قریب ہے. اس روز ہم عید قیام میں داخل ہو جائیں گے، اور عید قیام خداوند کا خیمہ آدمیوں کے درمیان بہت جلد لگنے والا ہے. ہم اپنے آپ کو اس عید کے لیے اور اس عید میں تیار کریں، اور خداوند سے اس کی بادشاہت کے لیے روز دعا کیا کریں کہ خداوند جلد از جلد آپ کا خیمہ ہمارے درمیان میں لگے. آمین آمین. آمین. آئے اپنے سروں کو خداوند کے حضور میں جھکائیں، کلام مقدس کے لیے خداوند کا شکر ادا کریں. ہم سب قرآن کے حضور میں کلام مقدس کے لیے شکر ادا کریں گے. پاسٹر سن سے چاہوں گا کہ وہ کلام مقدس کی شکر گزاری کے لیے دعا کریں.
खुदा बाप बेटे उसके नाम में खुदा तेरे पास आते हैं। हम तुझे धन्यवाद कहते, तू ही इज्जत और ताज़ीम के लायक खुदा है। खुदा इस समय इस वक्त में खुदा तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदा तेरे जिंदा कलाम के लिए, तेरे मुंह की बातों के लिए, तेरी शरीयत के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, जो कि खुदा तेरे बंदा के वसीला खुदा हम तक पहुंची है। खुदा अपने बंदा को और ज्यादा खुदा बरकत दे, हिकमत दे, दे, ताकि इसी तरह तेरे कलाम को बयान करता रहे और बथेरे लोगों की इस्लाहकारी करता रहे। खुदा और खुदा हम जितने तेरे कलाम को सुना और सीखा जाना है, खुदा इस कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्श, ताकि हम हमेशा तेरे कलाम पर अमल करते हुए तेरे खौफ में जिंदगी गुजारते हुए तेरे नाम को जला देते हैं। ये सभी कुछ तेरे जिंदा जलाल मदद इस नाम को सच मानते पाते हैं। आमीन।